الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك حبيب الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج تلودی مار بدنی اللہ 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 لا إله إلا الله الله آیا رسول کریم ربیع الاول کو آیا رسول کریم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب ملک عظیم مدنی اللہ 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے چڑھتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے چڑھتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ اللہ لا إله إلا اول آخر سب کچھ جانے دیکھے بعیدوں قریب اول آخر سب کچھ جانے دیکھے بعیدوں قریب غیب کی خبریں دینے والا
اللہ ابو حبیب مدنی اللہ 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 الہ الا حامد محمود اور محمد دو جگ کا سردار حامد محمود اور محمد دو جگ کا سردار جان سے پیارا راج دلہارا جان سے پیارا راج دلہارا رحمت کا سرکار مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ تم بھی کرتے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد سونے کی آمد انوار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد سب چھوٹ کے بولو سب اونچا بولو جورو سب مل کر بولو سب مل کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے ناراض پایا اپنا تیرا پیار ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ
الصلاة والسلام زینت عرش اللہ الصلاة والسلام سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد بنٹھار کی آمد سونے کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد سب مل کر بولو سب مل کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 جب تلک چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ نعرہ لگاتے جائیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد بنٹھار کی آمد سب اونچا بولو شرمانا چھوڑو سب اونچا بولو حضور کی آمد نور کی آمد سب مل کر بولو سب مل کر بولو سب مل کر بولو سب مل کر بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی عليك يا رسول الله عليك يا رسول چمک تجھ سے بہاتے ہیں چمک تجھ سے بہاتے ہیں تیرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ
غریبوں فقیروں کے کہلانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 چشم عالم سے جو پہچانے والے، میرے چشم عالم سے جو پہچانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، راستے میں جا بن جانے والے، راستے میں جا بن جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سچی باتیں سکھاتی ہے، سیدھی راہ چلاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نزع روح میں آسانی دے، نزع روح میں آسانی دے، نزع روح میں آسانی دے، دلاتے ہیں کلمہ دلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، سناتے ہیں، سناتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، ساری کثرت آتی ہے، ساری کثرت آتی ہے، علیہ وسلم، صلی
علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے سناتے ہیں سناتے ہیں علیہ وسلم علیہ وسلم سچی باتیں سکھاتے ہیں جلاتے علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے والنصیب ہمیں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ کی سردار بقدم شان انسان قرآن تو ایمان بتاتا ہے مگر ایمان یہ کہتا ہے میری جان پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم all of you to join with me. Who is going to read with me? Okay. What is your favorite night? Subhanallah. Noor wala aaya hai, aaya hai. Noor wala aaya hai, noor lekar aaya hai. Sare
میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یہ چاند ستارے جلتے جائیں گے کب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد پٹھار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد سب مل کر بولو نور والا آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس باغ میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے نعرہ رسالت جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دوم میں ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کرے جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کرے بولو جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کرے سرکار کی آمد 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 حضور کی آمد آمد حسین کی آمد آمد مل کر بولو مل کر بولو بچوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے
بڑے بھی شامل ہو جائے تو محفل کا رنگ دوبارہ ہو جائے گا. سب مل کر بولو شرمانا چھوڑو ذرا زور سے بولو ساتھ مل کر بولو کہ جشن میلاد ہم منائیں جھوم جھوم کر جشن میلاد ہم منائیں جھوم جھوم کر. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی احمد مختار آ گیا جشن میلاد ہم منائیں جھوم جھوم کر جشن میلاد ہم منائیں سرکار کی آمد یا رسول اللہ جو آپ کی آمد کی خوشی میں مرحبا کا نعرہ بلند آواز سے لائے زور سے لگائے محبت سے لگائے عشق سے لگائے پیارے آقا کرم فرمائیے میلاد کا صدقہ اسی دن مدینے بنائیے سرکار کی آمد آپ سب کو مدینے لے جائیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد اپنے نبی پیار سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے جشن میلاد کی آمد میں یارو مرتے ہی سنی مرتے رہیں گے اپنے آقا کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں سنی کرتے رہیں گے کچھ چلنے والے دیکھتے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد میں روپیہ پیسہ سوال پیدا ہوتا ہے میلاد میں یہ پیسے کی بات کیوں یاد آتی ہے یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم کر بھی لٹا لیں کوئی نہیں جہان میں سرکار کی جیسا مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں کوئی آپ سے پوچھے میلاد بناتے ہو کہاں لکھا ہے اس کو جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ میں سنی ہوں میرے مقدر میں لکھا ہے بولو جشن میلاد ہم منائیں جھوم جھوم کر جشن میلاد ہم منائیں جھوم کر مجھ کو شفا جان بھی مرضی گناہ سے در پہ تمہاری وسیلہ کا بیمار آ گیا جشن میلاد ہم منائیں جھوم جھوم کر جشن میلاد ہم منائیں جھوم جھوم کر سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد جشن میلاد ہم منائیں جھوم جھوم کر جشن میلاد ہم منائیں جھوم جھوم کر یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہی والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا آقا مرحبا مدنی مرحبا مکی مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا
میں نعت پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھ رہے بچوں کے سوا وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد کیوں نہ منانا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد کیوں نہ منانا یا رسول اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، بڑی لا جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، نوروں علما بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ الا اللہ. سرکار کی آمد، رسول کی آمد، سردار کی آمد، اچھے کی آمد، سالار کی آمد، سچے کی آمد، مختار کی آمد، رشید کی آمد، فنکار کی آمد، وزیر کی آمد، ابرار کی آمد، محبوب کی آمد. جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے. لوگوں نے رسول کریم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے۔ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ ہمیشہ سارے فرشتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں کہ جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا۔ ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور کو پہنچائیں گے۔ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اس دن کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جرمٹ میں لے کر رب تعالیٰ تک پہنچائیں گے دلہا کی طرح۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہدایت بخشش میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ یعنی کہ اس کی وضاحت کہ صبح و شام مسلسل 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین زلفوں، چہرہ انور کی آٹھوں پہر تعریف و توصیف لیے آپ علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت آپ نے سنی، آپ نے یہ بھی سنا کہ جو فرشتہ ایک بار مدینہ شریف سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت پر قربان جائیے، جب ایک بار جاتا ہے تو بار بار جانے کو جی چاہتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ اسے مدینہ شریف کی حاضریاں نصیب ہوتی رہتی ہیں، اور فرشتہ ایک بار اسے حاضری دوبارہ مدینہ شریف میں حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ تو ہم جب جاتے ہیں، اللہ سب کو جان نصیب فرمائے، تو جب ایک مرتبہ جاتے ہیں تو واپس آ کر دعا کیا کرتے ہیں کہ چھوڑ آیا ظہوری دل و جان مدینے میں، چھوڑ آیا ظہوری دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ مجھے 2 مرتبہ حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے، آپ میں سے کئیوں کو نصیب ہوگا۔ یقین جانیے جب بندہ مدینہ شریف سے نکلتا ہے نا تو دل و دماغ پہ یہی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، کاش یہی دم نکل جائے اور مدینہ شریف سے مجھے باہر نہ نکلنا پڑے۔ بڑے مشکل لمحات ہوتے ہیں مدینہ شریف کی جدائی کے، اور جس کو دوبارہ حاضری نصیب ہوتی ہے واپس آ کر دعا کیا کرتا ہے، ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یا رسول اللہ ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے مبلغ جنہوں نے بیان کے لیے تشریف لانی تھی، ان کے والد صاحب اچانک، ہمارے استاد شہباز مدنی دامت برکات، ان کے والد صاحب اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو ہمارے دوسرے مبلغ ہمارے ہارون بھائی جو بولڈو سے تشریف لاتے ہیں، آپ سب ان کو جانتے بھی ہیں، وہ راستے میں تو وہ تشریف لائیں گے، انگلش میں ان کا بیان ہوگا۔ ان سے آنے سے پہلے چند ایک مدینہ شریف کے فضائل و برکات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے اسلام بھائی توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنیں گے۔ یاد رکھیے، گھر سے آ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، اگر اچھی اچھی نیتیں نہ کی تو یہاں ہمارا بیٹھنا ہمیں کسی بھی ثواب کا باعث نہیں بنے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے کیا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ اور عموماً محافل میں یہ دیکھا گیا ہے، ہمارے علامہ محمد صدیق اوسط صاحب
اللہ کریم ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ کریم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ہماری نشانی اہل سنت ہیں، میں ان کو نشانی اہل سنت ہمارے اکابرین میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے اللہ کریم ان کا سایہ عطفت ہمارے سروں پر دراز رکھے۔ ان کی ایک گڑن میں نے ہمیشہ، چاہے وہ محافل محرم ہوں یا محافل میلاد ہوں، ان کے اندر میں نے ایک گڑن دیکھی ہے۔ وہ گڑن کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم سنی جو ہے نا، ہم باادب بن جائیں۔ ہماری محفل کا جو ذوق ہو، ہماری محفل کا جو رنگ ہونا، وہ بالکل عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اور ہم جب محفل میں آ جائیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنا اس کو چھوڑ دیں، ہمارے موبائل فون اس کا استعمال کرنا ہم چھوڑ دیں، کیونکہ ہم یہاں عید بنانے کے لیے جمع ہوئے۔ یہی بات ہے نا، ہم گھر سے یہاں عید بنانے کے لیے جمع ہوئے۔ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں، دیکھیے سب نے ناڑیاں شریف پہنا ہوا ہے، امام شریف کی ماشاءاللہ ہر طرف رونقیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کرنا کرایا کس کے لیے ہے کہ ہم میلاد شریف کی محفل میں جائیں گے۔ اور یہاں جب ہم مسجد میں آ جائیں، پھر بھی ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہو، موبائل میں ہمارے ہاتھ بیزی ہوں، تو یاد رکھیے کہ ایسی محفل میں جائیں گے تو صحیح، لیکن خالی ہاتھ آئیں گے تو خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ اور ہم کس نیت سے آئے ہیں؟ خالی ہاتھ لے کر آئے ہیں، گناہوں سے بھرا ہوا دامن لے کر آئے ہیں، لیکن جب جہاں سے جائیں گے تو میلاد شریف کا صدقہ لے کر جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ میلاد شریف کے صدقے اللہ کریم ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا عاشق رسول بھی بنا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ارادتاً میری زیارت کو آیا، وہ قیامت کے دن میری حفاظت میں رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنے عاشقان رسول ہیں جو جہاں سے صرف مدینہ شریف کیا کرتے ہیں، حاضری کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد اور کوئی کچھ نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، پھر مکہ شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک کی روح سے کہ جو ارادتاً میری زیارت کے لیے آیا، وہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ میری حفاظت میں رہے گا۔ جو شخص مدینے میں رہائش اختیار کرے گا اور مدینے کی تکالیف پر صبر کرے گا، تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جو شخص، سبحان اللہ، جو شخص حرمین یعنی مکے مدینے میں سے کسی ایک میں مرے گا، اللہ پاک اس کو اس حال میں قبر سے اٹھائے گا کہ وہ قیامت کے خوف سے امن میں رہے گا۔ سبحان اللہ، قیامت کی ہولناک مناظر ہر ایک ہمیں سے جانتا ہے۔ علماء سٹیج پہ کھڑے ہو کر ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں، سورج کتنا ہوگا کہ کیوں کوئی لوگ جو ہوں گے وہ پل صراط پر بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائیں گے۔ اور پتہ ہے آپ کو یہ کون لوگ ہیں؟ پل صراط، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس میں سے کوئی کیسی، ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ لوگ جو بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائیں گے، پتہ ہے آپ کو کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بذات مبارکات پر درود شریف پڑھتے رہے ہوں گے۔ ہمارے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو زبان پہ کیا جملے تھے؟ جب حضرت، آپ یہ دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو بخش دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو ان کو بخش دے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست حکمت والا ہے۔ اور لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نے فرمایا، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے، وہ مجھ سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي، جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تو بخشنے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن قربان جائیے مکی مدنی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذات پر کہ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے سب آتے ہی کیا فرمایا؟ ربی حب لی امتی۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تیری مرضی، بخش دے تیری مرضی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا اللہ جو میری اتباع کرے، جو میرے کہنے پر چلے وہ تو میرا ہے،
جو نافرمان ہے اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے. لیکن جب باری آئی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آتے ہی زبان پہ جو جملے تھے وہ یہ تھی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت میرے حوالے کر دے. معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ کریم پوچھ رہے محبوب کیا تحفہ پیش کروں، وہاں بھی سرکار اپنے لیے کچھ نہیں لیتے، عرض کرتے ہیں اے اللہ میری گناہگار امت میرے حوالے کر دے. جب ظاہری پردہ فرما کر مزار مبارک کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، سننے والوں نے وہاں بھی سنا، وہاں بھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہگار امت میرے حوالے کر لے. میں پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے مجھے اور آپ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، مجھے اور آپ کی بخشش کی دعائیں اللہ سے منگواتے، اللہ کے سامنے پیش کرتے رہے. جب دنیا سے گئے پھر بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے رہے. ہم اس اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یاد کرتے ہیں. ہم میں سے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا سارے عاشقان رسول ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آپ کو یہاں آپ خود نہیں آئے، آپ کو کوئی لے کر آیا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اے عاشقان میلاد، آپ یہاں میلاد منانے کے لیے آئے ہو، مدینہ شریف کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہو، میلاد شریف کے فضائل سننے کے لیے آئے ہو. سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 24 گھنٹوں کے اندر کتنا درود پڑھتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ جو نہ بولا ہم گناہگاروں کو رضا، جو نہ بولا ہم گناہگاروں کو رضا، ذکر اس کا عادت اپنی صبح و شام کیجیے. آنا حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جو صبح و شام ہم گناہگاروں کو یاد کرتا رہا، حق تو یہ کہ صبح شام بندہ اس کا کیا کرتا رہے، ذکر کرتا رہے. تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کون مدینہ جانا چاہے گا، ہم ہر میں سے ہر ایک اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا، میں مدینہ جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. اگر کوئی عالم دین یہاں کھڑے ہو کر یہ پوچھیں آج صبح فجر کی نماز با جماعت اپنی مسجد میں کون جا کر پڑھے گا، اگر کوئی عالم دین یہ پوچھ لے کہ آج کے بعد اس محفل سے اٹھنے کے بعد مدینہ شریف والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معراج تو یہ تھی جانے کہاں تک پہنچے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ مومن کی جو معراج ہے وہ نماز میں ہے. آج یہاں کو عالم دین یہاں کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہے آج کون تہیا کرتا ہے کہ جس آقا کا میلاد منا کر آیا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. آج جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر آیا ہوں، وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد داڑھی شیو بھی نہیں کروں گا اور ایک مٹھی سے کم بھی نہیں کروں گا. یقین مانیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے عروج کے دنیا کی طرف واپس آ جائیں تو یہ بارہا مرتبہ علماء ہمیں فرما چکے ہیں، یہ شعر بھی ہمارے ساتھ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اے میلاد منانے والو، اے جشن ولادت منانے والو، آقا کی خوشی میں خوب چراغاں کرنے والو، اگر چاہتے ہو حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں سچی پکی عاشق رسول بن جائیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیجئے. نماز کے اندر پابندی کیجئے، قرآن پاک کے اندر پابندی کیجئے. میں ان والدین کے بارے میں بعض کا سوچ کرنا ان کے لیے میں افسوس محسوس کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے علامہ عبدالرؤف بیٹھے ہیں، صدیق صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ ہماری رہنمائی بہتر فرما سکتے ہیں کہ جب اصحاب کہف کے اندر ایک واقعہ ہے، چھوٹے بچے جو یتیم بچے تھے، میں پورا قصہ بیان نہیں کروں گا، ان کے کوئی دادے پردادے پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے انہوں نے نیک کام کیے تھے، وہ نیک تھے، ان کے نیک کاموں کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے سو سال کے بعد یہ یتیم بچے ہیں اور ان کو زمین کے اندر سے خزانہ ملتا ہے. جب حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، آپ کیا کریں ان کی مدد کر رہے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں نا، ان کے جو والدین تھے نا وہ بڑے نیک
متقی اور پرہیزگار تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اچھے کام کی برکتیں جو ہے وہ آپ کے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے. حضور ایسے ہی ہے نا. تو لیکن جب یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بندہ برا کام کرتا ہے اس کے گناہوں کی نحوست جو ہے وہ اس کے اولاد کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. سب سے بڑا المیہ نمازوں کے اندر ہماری کیا حالت ہے. جب کرونا وائرس ہوا تو کرونا وائرس نے ہمیں یاد دلا دیا اپنے رب کو تم بھولے ہوئے ہو. زمین کے اوپر تم نے چلنا چھوڑ دیا ہے. بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا کر رہ گئے اور آج دن تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ کرونا ہے کیا. دل میں ایک امید جاگی تھی یار اب ہو نہ ہو ہماری جو مسجدیں ہیں اب ان کے اندر بے رونقی ختم ہو جائے گی. مساجد کے اندر 5 وقت کے اندر ہماری جو رونقیں ہیں یہ بحال ہو جائیں گی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی ڈر رہا تھا اب جی کدو عید نماز کدو ہو سی اب جی تراویح حسن کے نہ حسن اب جی اس دفعہ جماعت ہوسی نہ کہ ہوسی اب جی جمعہ ہوسی کہ نہ ہوسی. اتنی فکر تھی دل میں خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے اب یہ بندہ تو پکا مسجد میں آئے گا نا. اتنی اس کو فکر ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی عید کی نماز نہیں ہو رہی جماعت با جماعت نہیں ہو رہی مسجدیں بند ہو گئی ہیں اب یہ تو بندہ پکا مسجد میں آئے گا نا. دوبارہ فون کیا حضرت کہاں ہے آپ جی بیزی ہیں ٹائم کو نہیں ہے کیا کرنے ہو کم کرنا ہے کتنی دیر کرنے ہو کوئی معاملات قرضہ بہت سارا کچھ چلی گیا 10 گھنٹے کرنا سو 14 گھنٹے کری چھوڑا 14 گھنٹہ کرنا سو 16 گھنٹے کری چھوڑا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم بھی وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ خوف خدا سے لرز اٹھیے. اگر آج آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی یہ جو نسل ہے یہ بھی اور آنے والی جو نسل ہے وہ بھی بے نمازی پیدا ہوگی. اس سے پہلے کہ ہمارا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو اس سے پہلے کہ ہماری قبر پر ہمارے بچے آ کر دعا مانگنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ ہم خود تو بے نمازی تھے پیچھے بھی ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بے نمازی چھوڑ کر گئے ہیں تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. یاد رکھیے بچہ جب برا کام کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے شادی کی عمر ہو چکی ہے اس کے بعد جو وہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کا جو ہے وہ سارا معاملہ والدین کے سر پہ جاتا ہے. بچہ بالغ ہے والد صاحب والدہ صاحبہ نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں یہ خود تو گناہ گار ہو رہے ہیں سارا گناہ کا جو ملبہ ہے وہ والدین کے سر کے اوپر بھی جا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں سچے معنوں میں حقیقی معنوں میں مدینہ شریف کا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جب ہم مدینہ شریف جائیں تو ہمیں با ادب حاضری اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمارے آنے والی نسلوں کو سچا پکا عاشق رسول عاشق صحابہ عاشق اہل بیت اور عاشق رضا پیدا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Please repeat after me. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Whenever you have the honor of entering the house of Allah, that you're trying into the right foot, and as well as making the intention for i'tikaf, and as well as making the intention for entering the masjid, you also make the intention for i'tikaf. The beauty of this will be that angels will continue to write good deeds in your book of deeds. May I also remind you that eating, sleeping, and drinking is not permissible in the masjid unless you're in the state of i'tikaf. Now, the Day of Judgment, billions of people, everybody is watching all the events unfold. And high in the places is the best of creation, sallallahu alayhi wa sallam. You've got the Anbiya Ikram,
And then Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam ka Maqam Mahmud is amazing. Now just imagine on that day, if Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam singled you out, I will shake hands with him. How privileged would you be? कितनी खुशी होगी कि करोड़ों इंसान हैं और आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चुना है मुसाफे के लिए कि the best of creation sallallahu alaihi wasallam selected me. How amazing would that be? Just the thought of it, brings happiness to your mind and heart and soul. Nabi Kareem sallallahu alayhi, the wazifa. I've got a wazifa for that. It can happen and you can make it happen. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is quoted to have said that whoever decides Durood Pak upon me 50 times a day, I will shake hands with him on the day of judgment. کہ جو دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑے گا قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. کتنی بڑی جو ہے مقام, what a great privilege and honor is this, that on the day of judgment لوگ تو لڑ رہے ہوں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک مل جائے, تو جس کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرما دے اس کی تو قسمت ہی بن گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alameen, we're blessed with this beautiful month of Milad Mubarak. Present here ek Toyota Yaris PF08 FVU is blocking one of the teachers in from the school and they want it moving. This is like here. We use the car park across the road, so it's very important that we don't cause inconvenience there. This Islamic vehicle here will please Jakim. Salute al Habib sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jal said, I was a hidden treasure and I wish to be known. So I created the creation. And the learned scholars say that creation was the Noor of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. That Noor, that light, remained in the worship of Allah Azza wa Jal. The thousands, millions of years Allah Azza wa Jal knows best. And then from that light, from that Noor, Allah Azza wa Jal created the rest of creation. When Sayyidina Adam alayhi salam was created, this Noor was placed in the forehead of Sayyidina Adam alayhi salam. And when the angels were told to prostrate, the scholars write, one of the reasons was that the Noor of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was the center of attention. And it was a respectful sajda, it was a ta'zimi sajda to the Noor of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Then that Noor passed down through the prophets, the messengers of Allah, the pious people of Allah. And it came to an amazing, handsome young man, Hazrat Abdullah ibn the father of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And he, wherever he went, women would be mesmerized by him. They would be attracted towards him. But he was pious and very, very well mannered. Perfect character. Then, what had happened, and this is very interesting, Hazrat Sayyidina Adam alayhi salam's son, Hazrat Sheet alayhi salam, then through the prophets, this Noor passed. And then there came a time where the rest of creation, you had the branches and hundreds of millions of branches and, lineages. This pure lineage came through the middle, where Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam's Noor Mubarak passed from one pious hasti to another, from messenger to prophet, and that way it came. But just before, it split into two branches, and then it came back together with Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala and Hazrat Amina radiallahu ta'ala, the mother of Nabi. You pick up the books of history, Hazrat Amina radiallahu ta'ala was a woman of amazing pious character. Brilliance, nobility, and grace. Alhamdulillah, she was magnificent.
Now, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, even before Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam blessed this world, Hazrat Abu Talib takes Nabi Kareem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam to the Kaaba. What had happened is the people of Makkah had come to the leaders of the Quraysh and said, okay, it's not rained for a long time. Let's all get together and let's go and pray in the court of Allah for rain. They've done this before, but it didn't work that often. But this time, it was something special. With Abu Talib goes this young, handsome, beautiful 10-year-old, the best of creation, sallallahu alayhi wa sallam. The Rawayat says that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is told to stand with his back Mubarak to the Kaaba. And you know what the dua that is made is? Ya Allah, for this beautiful face, make it rain. And the Rawi says that the dua is made and the rain starts to come. This is in the early age. We know what Hazrat Halima Sadiya radiallahu ta'ala anha said. That what do you like in your home? She took, in those days, it was the custom of the Arabs to send their children away for foster care. The reason for that was that Makkah al-Mukarramah was on a trade route. And so when you passed through the trade route, you had all sorts of people coming in and out. In modern-day Kuala Lumpur in Malaysia, because it's such a metropolitan city, they actually have a rule that Malaysians can't bring up their children within a 3 or 4 mile radius of the city. Similarly, that's what they had in Makkah, the children used to go out. So Hazrat Halima Sadiya radiallahu ta'ala's Qismat destiny shone. And she was gifted with the best of creation. Now, she was poor. Well, after she took Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam as a foster child, the people of the area came and said, every night we see a light emanating from your house. You light a candle? You light a fire at night? How can you afford it? What oil do you light? And she says, there's no oil, there's no fire, there's no candle. That is just the beautiful face of this child that I've got. Kareem sallallahu alayhi wa sallam was, every moment of the life of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was a miracle. You know the mu'jizat that we get told about by the Al-Mai Quran? If you read the books, these were everyday occurrences. If it's food for the army, and there's a little bit of food brought, and that suffices for you, that used to happen regularly. Lots of occasions when that happened. If it's water that is needed and there's a little bag with a little bit of water, but there's an army of 1,500, that bag would be enough because Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam put the hand back into it. These were common occurrences. The most famous ones you'll know is the moon splitting into two, the sun coming back. Mu'jizat of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam are endless. And we should never shy away from talking about the Mu'jizat of Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And our youngsters should know how Hazrat Qatada radiallahu ta'ala came with an eye that was in his hand. And yet he didn't go to a doctor, he should have gone to the A&E. But he didn't. He came to the court of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam placed it back in its socket. You know, a companion came and lost his arm, and Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam applied their saliva mubarak and placed it back, and it became normal. These miracles were everyday occurrences. I'm not here to talk about those, not today. I've got a very special topic for you today. I'm going to start with a hadith al-Mubarakah which really touches the heart. Okay, you know what happens with this Milad-e-Pak is this. Ye ek mauka hota hai, it's an opportunity for us to renew our oath of allegiance in the court of Nabi Kareem. ये एक मौका होता है कि हमारा जो वो तल्लक है ना उसे मजबूत करें और जहाँ पे माफी की जरूरत है माफी मांगे, जहाँ पे तौबा की जरूरत है तौबा कर लें और फिर अपनी जो मोहब्बत का वो रिश्ता है ना वफा का रिश्ता उसको पुख्ता कर लें. क्योंकि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा है ना, this sincerity and this loyalty to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is the essence of your life. तो इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे. Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala related
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں چاہتا ہوں کہ I want you to all everybody sit down and listen to this hadith mubarakah, because this hadith mubarakah could change your heart and your life. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, it's the day of judgment. قیامت کا دن ہے. Sayyidina Adam alayhi salam is present. Vast plains of measure. Hazrat Sayyidina Adam alayhi salam is near the arsh of Allah Azza wa Jalla. He's dressed in 2 green garments. And he's looking at everybody who's passing of his offspring. Jannat mein kaun ja raha hai, Jahannam mein kaun ja raha hai. Hazrat Sayyidina Adam alayhi salam is watching all. In the meantime, he sees a person from the Ummah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, who because of his sins is being taken to the fire of hell. Hazrat Sayyidina Adam alayhi salam dekhte hain ki Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ka ummati hai, لیکن گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. He calls out, O Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, O Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam replies, Labbaika Abul Bashar, Labbaika, father of mankind. Sayyidina Adam alayhi salam says, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this person from your ummah is being taken to hell. This person from your ummah is being taken away from the fire of hell. They're being taken to the fire of hell. The angels are taking him. Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam approaches the angel. Swiftly, says the hadith al-Baraka. جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ آپ کے امتی کو لے کے جا رہے ہیں, حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ جاتے ہیں کہ کہیں میرے امتی کو لے نہ جائے. Oh angels of my Rabb, stop! فرشتے رک جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we are angels. We have been appointed, we've been given duties. This is our duty. Allah has commanded us. We do not disobey Him. We have been ordered to take this person. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, and I will feel sad. And I will say, pointing towards the throne of Allah Azza wa Jalla, holding my blessed beard with my left hand, O my merciful Rabb, did you not promise me that you will not humiliate me in relation to my Rabb? فرشتے لے کے جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم لے کے جا رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہمیں تو حکم ہے, ہم نے لے کے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عرش کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں لے کر عرض کرتے کہ مالک تو نے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے راضی کرے گا. اللہ اکبر. A voice comes from the throne. اے فرشتوں, جو بھی میرے محبوب کہتے ہیں وہی کرو. اس بندے کو چھوڑ دو. Oh angels, obey my Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and let this person return. اب ہوتا کیا ہے, they take him back to the Mizan, جہاں پہ your sins, your good deeds are weighed. And they start to weigh again. اب وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے, I know my deeds, I know the fajrs that I missed, I know the zohrs I spent earning money, I know the asr I left with the boys, I know the maghrib I was chilling in, and the isha I was too tired for, and the Quran I never had time for. مجھے اپنے گناہوں کا پتا ہے. Why are they doing this again? But the angels did it. They put the good deeds on one side, they put the bad deeds on the other. And again, the scales are tipped. جیسے دنیا میں بھاری وزن نیچے آتا ہے, اور on the day of judgment بھاری وزن اوپر جائے گا. So the bad deeds unfortunately go up for him, the good deeds come up. پھر وہ سوچتا ہے کہ what was all this? I've been brought back, and again my deeds are there, I know my deeds are there. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam takes out a piece of paper from their pocket and places it on the deeds which are good. Suddenly, the good deeds are heavier.
And the announcement is made. He is fortunate. He has attained prosperity and his scale of good deeds has become heavy. Take him to Jannah, take him to paradise. And they're taking him. And I'm trying to kind of take the maximum words directly from the Hadith al-Barakah, because Hadith al-Barakah, the essence of it is made across by each word. While the angels are taking him, वो मुड़ के पीछे देख रहे हैं. And he says, "Oh angels of my Rabb, wait." They say, "They stop." He says, "My parents we sacrificed for you. You are handsome. You have an luminous face. You are of beautiful appearance. You have gotten my mistakes forgiven and had pity on my tears." کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. آپ خوبصورت ہیں, ہنسی ہیں, روشن چہرے والے ہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے. میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا, میری نیکیوں کو زیادہ کر دیا. میرے جو آنسو تھے ان کے لیے آپ آئے ہیں. You got me forgiven my tears. You took pity on me. مجھ پہ آپ نے جو ہے نا اپنا احسان فرمایا. Who are you? آپ کون ہیں؟ The reply will come. I am your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد نبی. فریاد جو کرے امتی حال حال ممکن نہیں کہ خیر و شر کو خبر نہ ہو. Right, there is another question, and this question really touches me every time I read it. He says, وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے حبیب ہیں, میرے آقا نے مجھے بچا لیا. اور پھر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو چٹ آپ نے ڈالی تھی, you know that piece of paper, یا رسول اللہ وہ چٹ آپ نے ڈالی تھی وہ کیا تھی؟ میں تو اس لائق نہیں تھا, میرے پاس تو کوئی عمل نہیں تھے, میں نے تو وفا بھی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں نا تم نے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پاک پڑھا اور میں نے اسے سنبھال کے رکھ لیا تھا اس دن کے لیے کہ اس دن وہ تیرے کام آئے. You know, today we care about other people. اگر ہم سے کوئی چائے بھی پلا دے نا تو ہم زندگی پوری اسے یاد رکھتے ہیں. اگر ہم سے کوئی نیکی کا سلوک کرے ہم یاد رکھتے ہیں. اپنے بھائی بہن والدین, اگر اس طرح پوری دنیا میں میرے آقا سے زیادہ ہمارا غمخوار کوئی نہیں. پوری دنیا میں ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. Nobody loves you more than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nobody cries for you more than the best of creation sallallahu alayhi wa sallam. When Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam is born and comes into this world and the milad of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is happening and the palaces of Syria are lighting up, the fires of Iran are extinguishing and the shaitans are running wild. Even at that time when everybody knew things are changing, the lips of the beloved Habibs, the words of the beloved Habib's lips are Rabbi Habli Ummati, Ya Allah my Ummat, Ya Allah my Ummat. If you look at the Ghars, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was praying for me and you. When you look at the Bazaar of Taif, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was praying for me and you. When you look at the persecution in Makkah, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was praying for me and you. When you look at the battles, Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam was praying for me and you. When you look at the hard life of Medina, the good life came later. The hard times of Medina, still then, Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam was saying, my ummati, when you look at the night of Mi'raj, such azim, such amazing heights, went to see the creator of the heavens and the earth, but still did not forget his ummat. This is the amazing Habib that we are blessed to be the ummatis of. The Habib sallallahu alayhi wa sallam, which prophet after prophet after prophet said, Ya Allah, do not make me a Nabi, but make me an ummati of your beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Sayyidina Musa alayhi salam picks up the Torah, reads different descriptions and says in the court of Allah Azza wa Jal, Ya Allah, I read of an ummah,
I read of an ummah who will learn that book by heart and will be able to recite it from memory. Ya Allah, make that ummah my ummah. And the reply comes back, that is the ummah of my Habib sallallahu alayhi wa sallam. That is me and you. Ya Allah, I read in the Quran that there is an ummah that will come at the end of time. Even when they think about a good deed, नेकी का इरादा करेंगे, you will write a good deed for them. When they do the good deed, you will write the reward of 10 good deeds for them. Ya Allah, make that ummah my ummah. And the reply comes back, that is the ummah of my Habib sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, गुनाह का इरादा करेंगे, तू गुनाह नहीं लिखेगा. Ya Allah, make that ummah my ummah. गुनाह कर दिया तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा. Ya Allah, make that ummah my ummah. And the reply comes back, that is the ummah of my Habib sallallahu alayhi wa sallam. You know, Hazrat Sayyidina Musa alayhi salam does? He puts the Torah sheet down, lifts his hands up, and says, Ya Allah, if you can't make that my ummah, make me an ummati of your beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Musa alayhi salam wanted to be an ummati like us, in the ummah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. How blessed are we? कितने हम खुश किस्मत हैं, बड़ी किस्मत. बड़ी किस्मत हमारी है कि उम्मत में तुम्हारी है, भरोसा दीन दुनिया में तुम्हारा यार. ऐसा में before I go to my last hadith mubarak, देखिए, love has its rights. मोहब्बत के तकाज़े होते हैं. You know this simple, this nara ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है. It's very easy. लेकिन I would say that मौत कबूल करने वाले आए और चले गए. The companions were brilliant. Wherever they were sent. अब इतना वक्त नहीं है, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि हमें हमारे काम से सुनते हैं कि यकीन करें कि आप उन पे कुर्बान हो जाने को दिल करता है. इतने प्यारे सहाबा किराम जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक के सदके से अपनी जिंदगियां बांट दी, लेकिन we're not asked to do that. Guys, our times are easy. You know, a lot of you think at the heart they're not. वक्त वो मुश्किल है. आज you got soft carpets, warm houses, hot water. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says that when my ummati reads salah, ye yaad rakhein please, when my ummati reads salah, it brings coolness to my eyes. जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है ना, मेरी आंखें ठंडी होती हैं. वो कौन सा आशिक है यार जो दिन में 5 बार महबूब की आंखें ठंडी कर सके. Just forget everything else. ये सोचें कि मैं नमाज पढ़ूंगा, रब राजी होगा और महबूब खुश होगा. मेरे सामने मिलाद का महीना क्या है कि we strengthen ourselves. मिलाद के महीने में भी हमारी नमाज कज़ा हो. क्यों कज़ा हो यार, क्यों कज़ा हो? You know that there's a hadith in Makkah, our deeds are presented in the court of the best of creation. वैसे भी अल्लाह ताला की अता से प्यारे हबीब देख रहे हैं, लेकिन there's a hadith in Makkah, every Friday your deeds are presented in the court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. अब आप ये सोचें कि जो हबीब हमारे लिए रोते रहे, even at the time that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam left this world, Hazrat Sayyidina Ali radiallahu anhu says that I could see the blessed lips moving. This is before the burial Mubarak, and when I put my ear next to it, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was praying for you and me. अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं. प्यारे साहबियों, अगर महबूब ऐसे कि जब you know the Quran testifies to this, I haven't got time to go into it, लेकिन आपको कांटा भी चुभ जाए ना, आपको तकलीफ, you know, you go home and you're anxious and depressed. But a lot of the time your parents don't care. वो होता रहता है. Your बच्चों की अम्मी won't care, your children won't care. लेकिन उम्माए किराम तशरीफ फरमाए पूछ लें, जब आप अपसेट होते हैं ना, तो एक हस्ती ऐसी है गुम्बद खजरा में कि वो भी परेशान हो जाती है. जब आप गुनाह करते हैं तो वो हस्ती हाथ उठा लेती है कि या अल्लाह इसे माफ कर दे. तो जब आप नेकी करते हैं तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं. ऐसे आपका प्यारे साथियों जो टूट के आपसे प्यार करते हैं,
تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ آقا کا معجزہ قرآن پڑھیں، ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ نماز کی حفاظت کریں، ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ آقا کی سنت داڑھی شریف رکھیں، زلفے مبارک رکھیں، ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم واپس reciprocate that love کہ میرے محبوب تو مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن میں کیسا عاشق ہوں یار، نمازیں قضا کر رہا ہوں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہوں، I'm missing my salah, I'm not reading the Quran, I'm disobeying my parents, I'm into the wrong thing, I'm into street life and everything else. That isn't why you were created. Let me leave you with this hadith mubarak. قیامت کا دن ہوگا, and this always makes me cry. یہ حدیث مبارکہ سنیں گے نا تو آپ کے دل ہل جائے گے. قیامت کا دن ہوگا, مخلوق ساری ہوگی اور انبیاء کرام کے لیے مسجدیں سجی ہوگی, stages, thrones, beautiful thrones. And all the great انبیاء کرام, from سیدنا آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سبھی تشریف فرما on these great thrones. Rest of us are on the plains of resurrection, yeah? And all these Anbiya Kiram are there such on their thrones. And the biggest throne is that of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. But it's empty. Why? Where is the best of creation? And the scholars write that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is on the plains of resurrection looking for me and you. کہ میری امتی کے گناہ زیادہ ہوں گے, یہ نہ ہو کہ کوئی پکڑ کے اسے جہنم میں ڈال دے. So while the prophets are chilling out on their thrones, even then, even though Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's throne Mubarak is the highest and the best, even then, for me and you, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is running around on the plains of resurrection and trying to save us. میرے اسلامیہ, ایسے محبت کرنے والے محبوب آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. ہم تقاضا یہ ہے میلاد پاک کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, ہم دل کی صفائی کریں. You know what people say کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک ہو. پہلے سمجھو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور پھر کر لے دل دی صفائی, یہ دیدار چاہیے. Get rid of all this anger, rancor, hatred, backbiting, غیبت, یہ جو جتنا بھی گند پڑا ہے نا دل میں, اس کو صاف کریں گے نا. گندے گلاس میں کوئی زمزم نہیں ڈالتا, گندے گلاس میں کوئی صاف چیز نہیں ڈالی جاتی. آپ دل کو صاف کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اجاگر کریں گے, تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی. اور اگر دنیا میں نہ بھی ہو سکے, اگر ایسا میں نیک عمل کرتے رہے نا, قبر میں تو ضرور ہونی ہے نا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات, جو آج کی رات ہے, اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر
العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. دود الحبيب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صاحبی علیہ رحمت الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اگر 12 لاکھ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کسی اور کو دعوت دیں، اگلے جمعرات کو لے ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا. آپ کے لانے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا ثواب ڈبل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا، جسے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون عظیم مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیں مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. شافی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب. انشاءاللہ زوجل چند اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں. الحمدللہ زوجل دعوت اسلامی ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے، اور یہ ٹیلی تھون انشاءاللہ زوجل لائیو آن مدنی چینل کیا جائے گا. اس میں دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ جو ہمارے ہیں چل رہے ہیں، جہاں اسلامی بھائی جو عالم دین بڑھ رہے ہیں، اسلامی بہنیں عالمہ بڑھ رہی ہیں، جو مدرسے ہمارے چل رہے ہیں جس میں مدنی منع قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، ان کے لیے ہر سال ہم ٹیلی تھون لائیو اپیل کرتے ہیں مدنی چینل پہ الحمدللہ عز و جل، تاکہ جو ہمارا یہ نظام اور سسٹم ہے الحمدللہ اس کو سپورٹ کی جائے اور یہ چلتا رہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی جو بچے پڑھتے ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، ان کی کسی کی بھی کوئی فکس فیس نہیں ہے. جو بھی اسلامی بھائی مدد کرتے ہیں اس کے ذریعے الحمدللہ یہ سارے معاملات وہ چلتے ہیں. تو اس دفعہ جو ٹیلی تھون کا یونٹ پرائس رکھی گئی ہے ایک یونٹ کی، وہ 65 پاؤنڈز ہے. ٹھیک ہے، 65 پاؤنڈ. اور الحمدللہ عز و جل ان سے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ جو ہماری ایجوکیشن بورڈ ہے، کنز المدارس، انشاءاللہ اس کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. اگر آپ صرف یو کے میں آپ کو چند فگرز بتا دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. جو ہمارے مدرسے اور جامعات چل رہے ہیں ان کی تعداد انشاءاللہ عز و جل، جامعۃ المدینہ کی جو ٹوٹل ہماری جامعات ہیں ان کی 20 برانچز ہماری ہو چکی ہیں. اس میں جو سٹاف کام کر رہا ہے الحمدللہ ان کی تعداد 75 ہے. جو ٹوٹل اسٹوڈنٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں، جو ٹوٹل اسٹوڈنٹس الحمدللہ اس میں پڑھ رہے ہیں 786 انشاءاللہ یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اس میں جو ٹوٹل کلاسز لگتی ہیں یہ 60 ہیں، اور الحمدللہ جو اب تک گریجویٹ ہو چکے ہیں 2017 سے اب تک ان کی تعداد 64 علماء ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ صرف جامعۃ المدینہ ہے جو 2017 سے ہمیں علماء پروڈیوس کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح جو مدنی منو کے مدارس ہیں ان کی تعداد اس وقت صرف یو کے میں 40+ ہے. یہ 40+ میں صرف اسلامی بھائیوں کی بتا رہا ہوں، اسلامی بہنوں کے اس میں شامل نہیں. تو الحمدللہ یہ جتنے بھی مدنی منع پڑھ رہے ہیں، جو بھی ایک دین کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ سارا ہی اسلامی بھائیوں کے تعاون سے ہو رہا ہے. اور پھر سال میں ہم ٹیلی تھون کرتے ہیں. آپ بھی نیت فرمائیں کسی ایک یونٹ انشاءاللہ کسی عالم دین کو، کوئی حافظ قرآن کر رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ قاعدہ ناظرہ پڑھ رہا ہے، اس کو ضرور انشاءاللہ آپ بھی اسپانسر کریں، دوسروں کو بھی اس کا ذہن دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی آپ کے پیسے کو ضائع نہیں کرے گی انشاءاللہ. جو تعاون کرتے رہیں الحمدللہ. یہاں پہ بھی جامعۃ المدینہ چل رہا ہے تو 4تھا درجہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ. 2 سال انتظار، انشاءاللہ ہمارے لوکل علماء انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ. تو یہ فیضان مدینہ کو بھی بنے ہوئے آپ کو پتا ہے آج 4-5 دن پہلے کے 7 اکتوبر میرے خیال سے 4 اکتوبر کو تقریباً یہ 9 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو دعوت اسلامی نے آپ کو جامعۃ المدینہ فل ٹائم بھی دیا ہے، دعوت اسلامی نے آپ کو جامعۃ المدینہ پارٹ ٹائم بھی دیا ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ ان 9 سالوں میں مدرسے بھی دیے ہیں. دعوت اسلامی نے حفظ کلاس اور حافظ بھی الحمدللہ یہاں سے پروڈیوس کیے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ عز و جل بالغان میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک درست کرتے ہیں، ان میں سے کئی ٹیچر الحمدللہ بن چکے ہیں. تو یہ سارا کام آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. اللہ عز و جل جو آپ نے دیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو میلاد کمیٹی کی جو دوسری محفل ہے انشاءاللہ اس سنڈے کو فیضان جمال مصطفیٰ میں ہوگی. ٹائمنگ سیم ہے 7 سے 9 انشاءاللہ عز و جل. صبح بہارا کی محفل انشاءاللہ عز و جل.
کون کون اٹینڈ کرے گا؟ انشاءاللہ سارے اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. 12:12 پر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ ان گاڑیوں کو جب آپ تشریف لائیں انشاءاللہ ہم ان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سب کو دعوت ہے. یہ فل نائٹ محفل ہوگی، یعنی کہ ٹیوزڈے نائٹ اور پھر ٹیوزڈے آتا ہے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، میں اسلامی کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں. اچھا، جو انگلش ہے نا وہ ہوتا ہے منڈے نائٹ، یہ ہوتا ہے نا، اور اسلامی کے لیے ہوتا ہے منڈے نائٹ اور منڈے. تو میں انشاءاللہ ٹیوزڈے نائٹ کو، جو منڈے والی جس کو آپ کہتے ہیں، ٹیوزڈے نائٹ کو انشاءاللہ وہ گھڑیاں ہوں گی. پھر ٹیوزڈے دن کو ہم جلوس پاک میں جائیں گے انشاءاللہ. اور منڈے اور ٹیوزڈے نائٹ کی جو درمیانی رات ہے اس میں انشاءاللہ ہم اس میں شرکت کریں گے. پھر ٹیوزڈے کو میراج جلوس ہوگا. میراج جلوس انشاءاللہ بلال جامع مسجد سے انشاءاللہ وہاں سے چلے گا اور فیضان مدینہ میں انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا. انشاءاللہ میسج چلائیں، لوگوں کو اویئرنیس کریں، دعوت دیں انشاءاللہ. بچوں کو بھی انشاءاللہ ضرور لائیں، ان کے چھٹی بک کرائیں، جو بھی سلسلہ بن سکتا ہے انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ کریں. جلوس کا ٹائم 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، ایگزیکٹلی 11:30 بجے وہاں سے انشاءاللہ جلوس چل پڑے گا. تو آپ وقت پر انشاءاللہ تشریف لائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ربیع النور شریف میں بھی سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں. الحمدللہ کل ایک مدنی قافلہ اٹلی کے لیے جا رہا ہے یہاں سے راشٹل سے انشاءاللہ. اسی طرح 22، 23 اور 24 کو مدنی قافلہ انشاءاللہ سفر کرے گا بولٹن کے لیے. اگلے ہفتے بھی نیکسٹ 22 انشاءاللہ اس میں اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ سفر کریں. اسی طرح استخارہ اور تعویذات جن کو چاہیے فیس باللہ الحمدللہ یہاں مکتب لگے گا اجتماع کے بعد بھی انشاءاللہ، جن کو لینے ہوں وہ لے سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ جو بک شاپ ہے ہماری، وہاں پہ الحمدللہ لائٹیں بھی موجود ہیں، جھنڈے بھی الحمدللہ موجود ہیں. اور جو اسلامی بھائی نے ابھی تک گھروں میں جھنڈے نہیں لہرائے تو الحمدللہ آپ جھنڈے لہرا سکتے ہیں. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، مجھ میں اونچا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو سرکار کی آمد، آقا کی آمد، بچے کی آمد، بچے کی آمد، احمد کی آمد، آخر کی آمد، یاسین کی آمد، طه کی آمد، نور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. یہ جھنڈا آپ لیں گے، یہ جھنڈا آپ کو 3 محبتیں سکھائے گا، 3 نسبتیں سکھائے گا. گنبد خضرا اس کا کلر ہے، رنگین کلر ہے، سبز کلر ہے. درمیان والا ہمارے غوث پاک کے مزار شریف کا رنگ ہے، اور اس سے نیچے والا ہمارے اعلیٰ حضرت کا کلر ہے. یہ ایک جھنڈا لیں گے تو آپ کو یہ 3 صحابیوں کی آپ کو یاد تازہ کر دے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، مجھ میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں نعرہ رسالت. الحمدللہ جیسا میں عرض کر رہا تھا، یہ خوبصورت سے بیج
مکتبۃ المدینہ سے ملتے ہیں، جنڈیاں ملتی ہیں، جنڈے مل رہے ہیں، لائٹیں ہیں الحمدللہ. میں نے کوئی اسپیشل آفر بھی لگائی ہوئی تھی کہ 6 پاؤنڈ کی ہے تو 2 لیں تو 10 پاؤنڈ کی انشاءاللہ آج مکتبہ خالی کر جائیں انشاءاللہ. تو ایک اور اسپیشل آفر بھی تھی. ویسے یہ جھنڈا دیتے ہیں 1.50 کا، لیکن اگر ڈونیٹ کریں گے ان کو مکتبہ والوں کو بتائیں کہ میں نے ڈونیٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پاؤنڈ کا دیں گے انشاءاللہ. تو کم سے کم ہر عاشق رسول 12 جھنڈے ضرور ڈونیٹ کریں انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ سارے کریں انشاءاللہ. اور جلوس میں بھی لے کے جائیں، لہرائیں انشاءاللہ. ایک کیا دو پکڑ کے جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. خصوصی طور پر ہمارے علماء کرام یہاں تشریف فرمائے. اگر مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوگی تو ضرور معاف فرمائیے گا، اصلاح بھی فرمائیے گا. جی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ کا آنا اللہ تعالیٰ مبارک کرے ہمارے ہم جی، برکتیں عطا فرمائے. اور جو باقی اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے کا شکریہ. آپ کو میلاد شریف کی بہت بہت مبارک بھی ہو انشاءاللہ عز و جل. آپ کے لیے اجتماع کے بعد لنگر شریف کا بھی انتظام ہے. اور کل کی جو خطاب ہوگا حضرت علامہ مولانا نثار علی قادری اجاگر کراچی پاکستان، اور جو خصوصی نعت شریف حافظ محمد اعجاز چشتی صاحب پاکستان سے انشاءاللہ عز و جل. اور انگلش خطاب حضرت علامہ ساجزادہ پیر انوار الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں جامعہ غوثیہ، جامعہ مسجد غوثیہ میں انشاءاللہ اسپاٹ باٹم یہ محفل ہوگی. آپ سب کو بھی انشاءاللہ دعوت ہے، ضرور تشریف لائیے. صلو علی الحبیب. ابھی انشاءاللہ عز و جل مختصر ذکر، دعا اور صلاۃ والسلام انشاءاللہ.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایسے میں وقت پہ دعا ہے. Time for dua. Raise your hand and go to Allah. سب بھائیوں کی چھوٹی بچی 4-5 ماہ کی ہے اور کو بھی بیش مسئلے بھی کرنے حصہ ملا ہے. آج کے دن سب کئی سے بڑے بیمار ہیں. سب کے دعا اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. يا ربنا يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا الله يا مالك الملك. ہمارے گناہوں کی فہرست بہت بڑی ہے. مالک الملک, the list of our bad deeds goes on and on. والدین کی نافرمانی, حلال و حرام کی تمیز, ہر کسی سے فحش کلامی. یا رب ذوالجلال, شب کے اندھیرے میں غلط چیزیں دیکھنا, کوئی نہیں دیکھ رہا سمجھتے ہیں nobody knows what we're doing. مالک تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. گنہگار ہیں مالک, بدکار ہیں, ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ایک ہی سہارا ہے مالک, تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے ہمیں معاف کر. مالک الملک, بہت بڑا واسطہ دیتے ہیں ہم تمہیں, اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں جو محبوب پاک کو اپنے امتی سے. ہماری محبت تو ناقص ہے, لیکن محبوب کریم کی محبت صحیح محبت ہے. اس امتی کے لیے جگہ جگہ انہوں نے دعائیں مانگی. آج بھی گنبد خضرا شریف میں اس امتی کے لیے پریشان ہے. یا رب ذوالجلال, اس محبت کا واسطہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے سے ہمیں نیک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرما, صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہر وقت اپنی یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرما, والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, چھوٹوں سے محبت کرنے, بڑوں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, give us the ability to change our lives for the better. In this beautiful month of Milad Pak, this is the month of seasons, this is the month where flowers blossom, this is the month where everything happens. Gumbad Khazra Sharif is the distribution center of the world's Malik. اس گنبد خضرا کے صدقے سے مالک ہماری زندگی میں بہاریں کر دے. یا رب ہمیں نیک بنا دے, ہمیں نمازی بنا دے, ہمیں پرہیزگار بنا دے. یا رب گنبد خضرا سے نعمتیں بڑھتی ہیں مالک, ہر بندہ گنبد خضرا کا صدقہ کھاتا ہے. یا رب اس پیارے گنبد کے صدقے سے ہماری زندگی میں بھی بہاریں عطا فرما, وسیع رزق حلال عطا فرما, رزق حرام سے بچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرما, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. یا رب ذوالجلال, ہماری زبانوں میں ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں ہوں. یا رب ذوالجلال, ہمارے کانوں میں ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں ہوں. یا رب ذوالجلال, ہمارے دل و دماغ پہ اور کچھ نہ ہو, صرف محبوب کی محبت چاہیے ہو. یا مالک الملک, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والے ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں. یا مالک الملک, ہم سے دین کا کام لے. یا رب ذوالجلال, ہم سے دین کا کام لے. یا رب ذوالجلال, ہم سے دین کا کام لے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مالک الملک, ہم سب کو بار بار صبر کا یا رب ذوالجلال, دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بے حال ہے, سب کی پریشانیاں دور فرما. جو بے گھر نے گھر لے, بے روزگار نے روزگار, مشکل آسان فرما. کشمیر, فلسطین, افغانستان, چیچنیا, بوسنیا, ایران, عراق, برما, جہاں جہاں بھی مسلمان کو, پاکستان, سیریا, جہاں جہاں بھی مسلمان کو مظالم ہو رہے, یا رب ذوالجلال غیر سے ان کی مدد فرما. پاکستان کو دشمنوں کی بری نظر سے یا رب ذوالجلال, ہمارے علماء کرام اسی فضل
یا رب الجلال کی علم میں سے یا رب الجلال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کو برکت عطا فرما اور مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب الجلال دعوت اسلامی کو دل تو میرا چنی تک اللہ دین کا کام کرنے کی اگر سنت کو لمبی زندگی عطا فرما جو کاوشیں یہ اسلام بھائی کر رہے ہیں یا رب الجلال سے قبول فرما یا رب الجلال ہم سب کو اخلاص کے ساتھ تیری دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب الجلال ہم سب کو بار بار سنت کا آواز میٹھا بنائے رکھا گنبد خضرا کی صاحب شہادت کی موت جنت البقیع میں مطلب قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ساتھ یا رب الجلال جو بچی بیمار ہے پیارے حبیب کے نالین کے صدقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری زلفوں کے صدقے سے جنہوں نے لنگر میں حصہ لیا یا رب الجلال جنہوں نے کسی طرح بھی اس محفل کو سجایا تیرے محبوب کی محفلیں سجاتے ہیں تو ان کے ڈنکے بجا ان کو وسیع رزق حلال عطا فرما ان کے بچوں کو نیک راستے بتا یا رب الجلال ہماری نئی نسل میں صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق عطا فرما انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی اور غلامی میں موت عطا فرما گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا صلی اللہ علیہ حبیب نور یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول سلام یا حبیب سلام وعلى آلك